بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 12 مئی ہے اور منگل کا دن۔ تین چار بڑی اہم سٹوریز ہیں۔ ایک تو پاکستان پر ایک میڈیا کے ذریعے ایک وار کیا گیا ہے، ایک حملہ کیا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان 2 نمبر گیم کر رہا ہے ایران امریکہ سفارتکاری میں، اور جو نور خان ایئر بیس ہے پاکستان کا وہ استعمال کیا جا رہا ہے ایرانین جو جہاز ہیں ان کو شیلٹر دینے کے لیے، امریکن سٹرائک سے بچانے کے لیے۔ حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں، کہ کیا واقعی وہ وہاں پر کوئی شیلٹر دے رہا ہے پاکستان، یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک حیثیت بنی ہے اس کو توڑنے کے لیے۔ دوسرا، خبریں ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اپنے اپنے رفقا کے ہمراہ۔ یہ جو ملاقات ہے اس کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے اس تناظر میں کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم پر جو گفتگو ہے اس میں بظاہر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ ایک اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ایک ڈیڈ لاک جو پورٹرے کیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے۔ میں ذاتی طور پر ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ آصف زرداری صاحب کی سیاست کوئی اصولی سیاست نہیں ہے، وہ ایک مفاد کی سیاست کرتے ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ اب آگے جا کے بھی وہ لگتا ہے کہ اس اتحاد کو جاری رکھیں گے، لیکن بہرحال اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے جس میں غالباً جو آپس میں جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بڑے معاملات پر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے تو پھر وزارت عظمیٰ ہمیں ملنی چاہیے، اور اس میں اگر مثال کے طور پر سندھ میں صوبے بنانے ہیں، 2 صوبے بنانے ہیں، یا NFC ایوارڈ جو ہے اس پر کوئی طے کرنا ہے کچھ، یا 18th امینڈمنٹ کے جو اہم نکات ہیں ان کو آپ جیسے رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں زرداری صاحب ایک بیٹر بارگیننگ ڈیل چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وہ اسی طریقے سے موو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملاقات ہے اس میں بڑے عرصے کے بعد ڈاکٹر عاصم بھی نظر آئے، جو آصف زرداری صاحب کے ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کے پرانے دوست بھی ہیں، سیاسی معاون بھی ہیں۔ اس میں محسن نقوی صاحب بھی تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اس میں وہ خلیل نینی تال والا جو ہیں وہ بھی تھے۔ تو یہ جو تصویریں چھاپی گئی ہیں وہ تو بڑا ہنستے مسکراتے، اور مجھے لگتا ہے کہ اینڈ پہ بھی یہ ہنستے مسکراتے ہی رہیں گے، قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے کہ بڑی کو اصولی سیاست ہو رہی ہے اور بڑا اصولوں پر سودے بازی نہیں ہو سکتی، لیکن در حقیقت یہ کوئی بارگیننگ ہی ہے، کیونکہ نیب جو ہے اس نے لیاری ایکسپریس وے جو پتہ نہیں 15-20 سال سے پڑا ہوا ہے اور اس کے پتہ نہیں کتنے ٹھیکے ہوئے ہیں اور کتنے اربوں روپے اس میں کھا لیے گئے ہیں، اس کی انکوائری کھولنے کا عندیہ دیا، اور پھر انہوں نے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ بھی کہا ہے نیب نے کہ آپ جو ترامیم 2022 میں کی گئی تھی وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اب اس کا ایک جو سب سے بڑی جو اس کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن نیب کر رہا ہوگا، بڑی انویسٹیگیشن وہ جو سینٹرل نیب آفس ہے وہاں پر ہوں گی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جہاں کا جرم تھا جس ایریا کا، وہیں کی اعلیٰ عدالتیں، نیب عدالتیں اس کو سنتی تھی، لیکن پھر آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹ کے مقدمات تھے یہ کراچی سے سندھ سے اسلام آباد شفٹ کیے گئے، تو اس پر بڑی قانونی جنگ ہوئی، سپریم کورٹ میں بھی گئے آصف زرداری صاحب، اور پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی رخصتی ہو گئی، حکومت آ گئی PDM کی، ان کی اپنی زرداری اور شہباز شریف کی، تو پھر وہ جو سارے مقدمات تھے وہ بھی سندھ میں واپس چلے گئے، اور جو سرکاری افسران پر جو پرچہ درج جو کیا جاتا تھا مقدمہ نقصان پہنچانے کا وفاقی قومی خزانے کو، وہ شک بھی واپس ہو گئی۔ سو بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی، اس کے بعد یہ سارے لوگ بری ہو گئے، شہباز شریف صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، مریم نواز، سب بری، کلین چٹ۔ تو اب اس کے بعد اب نیب نے پھر یہ کہا ہے کہ نہیں جی، وہ جو تھیں ترامیم وہ انہوں نے جو یہ وزارت قانون کی جو کمیٹی ہے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ یہ جو تجاویز ہیں یہ آپ، اور یہ جو تب امینڈمنٹس ہوئی تھی ان کو آپ واپس کریں،
اور ہمیں کھل کر کھیلنے کا موقع دیں تو ہم بہت سارے پیسے ریکور کرائیں گے. اور یہ جو لمٹ لگائی آپ نے کہ 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن جو ہے اس کو نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا, اس کو کم کر کے 5 کروڑ لائیں. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہے کہ ایک طرف سے تو کہا جائے گا کہ بچے یہ ترامیم ہے, یہ آپ نے کرنی ہے, اور اگر آپ نے نہیں کرنی تو ادھر آپ دیکھ لیں یہ معاملہ ہے. لیکن بہرحال زرداری صاحب تو اپنے لیے استثناء لے چکے ہیں صدر بننے کے بعد, اور صدر کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال بہت کچھ ہو سکتا ہے کرنے والے اگر کرنا چاہیں تو وہ اس سارے بیک ڈراپ میں یہ جو میٹنگ تھی یہ بڑی اہم میٹنگ ہے. تصاویریں بڑی ہنستے کھیلتے لوگوں کی نظر آئی ہیں. اب آگے واقعی اندر اسی طرح ہنس کھیل رہے ہیں یا اپنے اپنے انجام کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو طے ہے کچھ لوگوں کے مطابق کہ یہ جو 2026 ہے اس کے جو آخری 2-3 مہینے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن جائے اور ان سب لوگوں سے جان چھڑا لی جائے, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سیاستدان بہت سارے کاموں میں ڈیلیور نہیں کر پائے. اور ایس آئی ایف سی نے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ آئے گی, اچھی گورننس ہوگی, لیکن وہ جنرل سرفراز کہہ چکے ہیں کہ بالکل ٹیکس کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے جو سچویشن ہے کوئی بندہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لائے گا پاکستان میں, اور یہاں پر جو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو آگے کیسے بڑھیں گے. تو بڑے تحفظات ہیں, یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا بگڑا ہوا ہے. تو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ایک خبر امریکن میڈیا نے چلائی ہے جس میں تصاویر چھاپی گئی ہیں کہ نور خان ایئر بیس پر ایرانی جہاز کھڑے ہیں اور کہا گیا کہ پاکستان کا دوہرا کردار ہے. حقیقت ایسا نہیں ہے, یہ ایک الزام ہے بالکل پاکستان کے اوپر, اس لیے کہ وہ جو جہاز سارے کھڑے ہیں جب مذاکرات کا پچھلے دور ہوئے جس میں ایک میں تو امریکنز بھی تھے اور دوسرا خود عباس اراغچی اور ایران کی ٹیکنیکل ٹیم آئی, تو یہ جو بڑے بڑے جہاز تھے ان میں ایران ایک بہت بڑی اپنی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ آیا تھا, بہت زیادہ مواد لے کے آیا تھا ڈیٹیلڈ گفتگو کے لیے. تو یہ وہ جہاز ہیں, یہ ان دنوں کی تصویر ہے جب وہ یہاں پر پارک کیے گئے. یہ کوئی امریکی حملوں سے بچنے کے لیے نہیں تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے پھر کہ اس وقت میں عباس ناصر صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ موساد کا یہ آپریشن لگتا ہے, اسرائیلی انٹیلیجنس کا, کیونکہ جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے اس میں پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے, اور اس میں بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی فیلڈ مارشل کے کہنے پر میں یہ بھی کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں. تو اب ایک اس میں کوشش یہ لگتی ہے کہ ایران کے حوالے سے پاکستان کا جو رول ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں. اس کا مقصد پاکستان کو پریشر میں لانا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایک چیز چھاپی گئی ہے یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے, یہ پوری ایک ایفرٹ لگتی ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم مزید چیزیں دیکھ سکتے ہیں. میں تو شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے, جیسے کہ لگ رہا ہے کہ ہو گئے ہیں, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر جو ہے یہ میسو اس پہ ہے لائف سپورٹ پہ, تو کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ تو بنائی جائے گی. تو وہ اسرائیلی اور امریکنز اور انڈینز یہی کوشش کریں گے کہ وہ قربانی کا بکرا پاکستان کو بنائیں. بہرحال یہ ابھی تک کی تازہ ترین ہے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نے